بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت اہل بیت حمت باد، لعنت حق بر سر ملون باد، لعنت گفت آنکے از جلال نصرات، لین آنہا کنم شوم آزاد، حیدرم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ حضرت سیدت و نساء زہرا، آن غرو و یافت عصمت و تقوی، ہست معصوم اور بجز خدا، می کنم لعنت بر دشمنا روا، حیدرم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بس مختصر ٹائم، اللہ ساروں کی عبادت بانیان سمیت قبول فرمائے اور تمہارے صدقے میری بھی عبادت قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے میرے مرشد پاک سخی لال شہباز قلندر کے دو شعر سنائے، جس کا مفہوم یہ ہے، مرشد پاک کہتا ہے کہ اہل بیت کا احترام کرنا ضروری ہے اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا بھی ویسے ہی ضروری ہے۔ میں حیدری ہوں، قلندر ہوں، مست ہوں، علی مرتضی کا بندہ ہوں۔ آج تک قلندر کے علاوہ کسی مولوی سے آپ نے سنا ہے کسی نے کہا ہو کہ میں علی کا عبد ہوں یا علی کا بندہ ہوں؟ جس نے سنا ہے وہ مجھے بتائے، میں اس مولوی کے ہاتھ چوموں گا جس نے بھی یہ کہا ہو کہ میں علی کا بندہ ہوں یا علی کا عبد ہوں۔ نہیں، بات فقط قلندر تک نہیں ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں، رسول سے پوچھتے ہیں، مولا علی سے پوچھتے ہیں، امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں، کون کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ کون ہے؟ رسول کا بندہ کون ہے؟ علی کا بندہ کون ہے؟ فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد قلندر جیسے ولی کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کہا ہے میں علی کا بندہ ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6، ابھی قرآن ممبر پہ لاؤ، میں خیانت کروں بطول کا قہر ٹوٹے۔ اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنین کی جانوں پر رسول کا زیادہ حق ہے۔ بھائی کیوں؟ جان ہماری حق رسول کا۔ یہ وہی آیت ہے جو رسول حاجت الوداع کے موقع پر غدیر میں پڑھی تھی کہ کیا میں تمہارے جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کہا رکھتے ہو۔ کیا میں تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کہا رکھتے ہو۔ کیوں؟ جان ہماری حق رسول کا، مال ہمارا حق رسول کا۔ بھائی اس لیے کہ ہم بیعت کے سودے میں اس جان کو بیچ ڈالا۔ بیعت کیا ہے؟ واپار ہے، بے باب مفاعلہ، واپار ہے۔ ہم رسول سے واپار کر چکے ہیں، یہ جان اس کو دے چکے ہیں، نجات اس سے لے چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے خالدن فیہا، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ ہم نے بیعت کے سودے میں جان بیچ ڈالی ہے، یہ جان رسول کو دے دی اور نجات لے لی ہے۔ کسی بھی مذہب کی فقہ کو پڑھو یا کسی بھی فقیہ سے پوچھو، جس کو اپنی جان پہ اختیار نہ ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں عبد، اور جس کو جان بیچ ڈالے اس کو کہتے ہیں مولا۔ تو شریعت کے مطابق، فقہ کے مطابق، قرآن کے مطابق رسول پوری امت کا مولا، پوری امت رسول کی عبد بن گئی۔ بآواز بلند تر صلوات۔ پوری امت رسول کی عبد، فقہ کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق رسول پوری امت کا مولا بن گیا۔ یہ پوری امت کا مولا غدیر کے میدان میں کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد تم سارے علی کے عبد ہو۔
اس بات کو سمجھا تو میرے مرشد کلندر نے سمجھا، جس نے اپنے دیوان میں 52 بار کہا بندہ مرتضی علی ہستم، بندہ مرتضی علی ہستم، بندہ مرتضی علی ہستم، میں علی مرتضی کا بندہ ہوں، میں علی مرتضی کا بندہ ہوں، میں علی مرتضی کا بندہ ہوں۔ اور دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ فقط کلندر نے نہیں کہا ہے کہ میں علی کا بندہ ہوں یا علی کا عبد ہوں۔ آج بھی نجف اشرف جاؤ، مولا کے روزے کے اندر زیارت لکھی ہوئی ہے عربی میں، ہر زائر کو پڑھنی پڑتی ہے مولا سے اجازت لینے کے لیے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح میری تصدیق کرنا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یا امیر المومنین انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، یا امیر المومنین میں تیرا عبد ہوں، میرا باپ تیرا عبد ہے، میری ماں تیری کنیز ہے، وہ بھی تیری عبد ہے۔ وہاں کیا کہتے ہو؟ میں بھی تیرا عبد، میرا باپ بھی تیرا عبد، میری ماں بھی تیری عبد۔ ادھر آ کے کیا کہتے ہو؟ ہم سارے اللہ کے عبد۔ کیا تم امام جعفر صادق سے افضل ہو گئے؟ جب بھی بیارج الانوار کو پڑھنا، جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام مولا علی کی تربت کی زیارت کو جاتے تھے، اس وقت کچی قبر تھی، کچی قبر کی مٹی پر اپنی رخسار مبارک رکھ کر امام جعفر صادق فرماتے تھے عبدک بفنا، تیرا بندہ تیری دربار میں حاضر ہے، تیرا فقیر تیری دربار میں حاضر ہے، تیرا زائر تیری دربار میں حاضر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی کوئی اللہ کا عبد نہیں ہے، کائنات میں دو ہی ہستے ہیں جو اللہ کے عبد ہیں، ایک رسول، دوسرا علی، اور قدیر کے بعد ساری امت علی کی عبد ہے، علی ان کا مولا ہے۔ بے شک ہم سارے اللہ کے عبد ہیں مگر وسیلے علی کے، علی کے وسیلے کے بغیر کوئی اللہ کا عبد نہیں بن سکتا۔ جب عبد نہیں بن سکتا تو علی کے وسیلے کے بغیر عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی آپ دیکھیں خود مولا علی مشکل کشا نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے کہ میں عبد بھی ہوں، میں معبود بھی ہوں۔ خدا کی قسم شیعوں نے بھی مولا کا خطبہ نقل کیا ہے، اہل سنت والوں نے بھی نقل کیا ہے۔ مولا علی کہتا ہے میں عبد بھی ہوں، میں معبود بھی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا معبود ہوں، اللہ کا عبد ہوں، تم مجھے سجدہ کرو، میں اللہ کو سجدے کر کے تمہارے سجدے پہنچا دوں گا، تم میرے بغیر اللہ کو سجدہ نہیں پہنچا سکتے۔ علی کے بغیر کوئی بھی اللہ کو سجدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس بات پہ عمل کیا تو کلندر نے کیا، جو کیا کہتا ہے اشاق کند با سجدہ رخسار دلہ رام، آن سجدہ کچھ آشد کہ بے رخسار نہ باشد۔ کلندر کہتا ہے عاشقوں کا سجدہ ہمیشہ محبوب کے چہرے کو ہوتا ہے، وہ سجدہ ہی کیا ہے جو دیدار کے رخساروں کو نہ کیا جائے۔ نہیں، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں، فقط کلندر کی بات نہیں ہے، میں کلندر کے اس شاعر کو مانتا ہی نہیں جس کی قرآن تصدیق نہ کرے۔ میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں، آئیے سورہ بقرہ کو پڑھیں، اللہ کیا کہتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ ہوگا، جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ ہوگا۔ بھائی جنوب کی جانب رخ کرو، شمال کی جانب رخ کرو، اللہ کا چہرہ، جنوب کی طرف رخ کرو اللہ کا چہرہ، مشرق کی طرف رخ کرو اللہ کا چہرہ، مغرب کی طرف رخ کرو اللہ کا چہرہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جہاں بھی رخ کرو گے ہے اللہ کا چہرہ۔ اب مثلا ہم نماز میں کھڑے ہو گئے مغرب کی جانب رخ کر کے، ہم نے تکبیر باندھ کر کے قیام میں کھڑا ہو گئے، سامنے اللہ کا چہرہ۔ یا تو آج کے بعد علی کو وجہ اللہ کہنا چھوڑ دو، ورنہ تجھے ماننا پڑے گا۔ دیکھیں یہ مکر بازی مجھے شیعوں کی بھی پسند نہیں ہوتی ہے۔ شیعہ علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں پھر بھی مکر جاتے ہیں، علی کو وجہ اللہ مانتے ہو نا، اللہ کہتا ہے جہاں بھی رخ کرو گے میرا چہرہ ہے۔ اب قیام میں کھڑے ہیں، سامنے اللہ کا چہرہ یعنی علی کھڑا ہے، ہم رکوع میں سامنے علی، ہم سجدہ میں سامنے علی۔ بے وقوفو، جو علی سجدہ میں آ سکتا ہے وہ تشہد میں نہیں آ سکتا، جو علی سجدہ میں آ سکتا ہے وہ تشہد میں نہیں آ سکتا۔ اب مولوی کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ شریعت ہے، شریعت کے مت والوں سے مخاطب ہوں، یہ شریعت ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد جو بھی سورت پڑھو تمہاری مرضی۔ صحیح شریعت ہے، میری تصدیق کرنا سارے کے۔
شریعت کہتی ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ضروری ہے، لازمی، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لو۔ اب میں مولوی سے پوچھتا ہوں اگر میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عادیات پڑھ لوں میری نماز باطل تو نہیں ہوگی؟ مولوی سے پوچھ لینا، وہ کہے گا نہیں، پہلے تو گریبان سے پکڑ کر 2-4 تماچے لگانا، پھر اس کو کہنا بے وقوف یہی سورہ عادیات ہے جس میں اللہ نے مولا علی کے گھوڑوں کی 5 قسمیں کہی ہیں، جس علی کا گھوڑا نماز میں آ سکتا ہے وہ علی خود نہیں آ سکتا۔ علی کا بغیر عبادت نہیں، خدا کی قسم جہاں بھی رک کرو، نماز پڑھو، سجدہ کرو، رکوع کرو، قیام کرو، اللہ کا چہرہ علی سامنے ہے۔ فرق اتنا ہے ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا ہے، اللہ کے ولیوں کو دیکھنے میں آتا تھا، ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا ہے، انہیں دیکھنے میں آتا تھا۔ اس لیے میرے مشرق کلند نے کہا اشا کند بسجدہ رخسار دلارام، عاشقوں کا سجدہ محبوب کے چہرے کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے، ہوتا سب کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، مقصر کے بھی سامنے ہوتا ہے، مگر فرق یہی ہے ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا، انہیں دیکھنے میں آتا تھا ولیوں کو۔ ہوتا سجدہ علی کو ہے، علی کے وسیلے اللہ تک سجدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا علی نے کہا میں عبد بھی ہوں، میں معبود بھی ہوں، اللہ کا عبد ہوں، تمہارا معبود ہوں۔ اب دیکھیں بات ظاہر ہے، سارے مولوی کہتے ہیں کہ بھائی نماز اللہ سے ملاقات کیا ہے، ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ واہ، معتبر اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، شب معراج تو سب کو یاد ہے نا، جب اللہ اپنے حبیب سے ملاقات کرتا ہے علی کے وسیلے، بات کرتا ہے علی کے وسیلے، تو فکرہ کہنا میرا حق ہے، وہ اللہ ہو کر کے اپنے حبیب سے علی کے وسیلے نہ ملاقات کر سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے، تو بندہ ہو کر کے اللہ سے علی کے وسیلے کے بغیر کیسے ملاقات کرے گا؟ شرم کر، شرم کر، شرم کر۔ ایک نمازی مسجد نبوی، میں لفظوں کا ضامن ہوں، ایک نمازی مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے آ رہا ہے، سرکار جعفر صادق کہیں جا رہا ہے، اس نے مصافحہ کی کوشش کی، امام کو ہاتھ ملانے کی، امام نے ہاتھ پیچھے کیا، کہتا ہے مولا کیا ناراض ہو؟ امام کہتا ہے نہیں، پہلے غسل جنابت کر کے آ پھر مجھ سے ہاتھ ملا۔ کہتا ہے مولا وضو سے ہوں، اب بھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ کیا تو میرے دادے علی کی ولایت کی گواہی دی ہے؟ کہا نہیں۔ امام نے فرمایا پھر تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے زنا کیا ہے، ولایت علی کے بغیر نماز نہیں زنا ہے۔ اور حدیث سناؤں امام جعفر صادق کی، امام جعفر صادق فرماتا ہے صلاۃ الناس بسیئات، صلاۃ الناس بسیئات و تلاوت سب، جو ولایت علی کے بغیر پڑھتا نماز ہے اللہ گناہ لکھتا ہے، کرتا قرآن کی تلاوت ہے اللہ گالیاں لکھتا ہے، پڑھتا نماز ہے اللہ گناہ لکھتا ہے، کرتا قرآن کی تلاوت ہے وَتِلَاوَتَهُ سَبٌ، اللہ گالیاں لکھتا ہے۔ خدا کی قسم ولایت علی کی خاطر سب سے پہلے احتجاج کرنے والی ہستی نبی کی بیٹی وقت، حکومت وقت سے ٹکرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علی کی ولایت کی خاطر سب سے پہلے احتجاج کرنے والی نبی کی بیٹی ہے۔ اور فکرہ کہ تو فکرہ ایک کہوں گا کہ ولایت علی کی خاطر سب سے پہلے قربانی دینے والی بھی نبی کی بیٹی ہے۔ ایک محسن قربان کیا، 4 پسلیاں اس بی بی نے ولایت علی کی خاطر قربان کی۔ بی بی کے شہادت کے ایام ہیں، تہران میں ایک علامہ ایک امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، جو مجلس تھی وہ بھی بی بی کی شہادت کے
حوالے سے منسوب تھی، اس نے بی بی کا مسائل پڑھا، پڑھتے پڑھتے اس نے ایک فقرہ کہا کہ جلتا ہوا دروازہ گرا، محسن شہید ہو گیا، 4 پسلیں ٹوٹ گئی، 75 دن کے بعد اس بی بی نے رحلت فرمائی۔ اس نے فقرہ تو کہہ دیا، کوئی رونے لگا، کوئی سر پیٹنے لگا، کوئی ماتم کرنے لگا، ایک جو مومن بیٹھا تھا چیخیں مار مار کر، داڑھیں مار مار کر کے رونے لگا۔ مجلس ختم ہو گئی، پھر بھی ایسے ہی زور سے چیخیں مار مار کر رو رہا ہے۔ یہ علامہ دیکھتا ہے مجلس ختم ہو گئی، سارے چپ کر گئے، یہ چپ کیوں نہیں کرتا؟ فقرہ سنیے اور انصاف کیجیے۔ سارے چپ کر گئے، یہ چپ کیوں نہیں کرتا؟ یہ واپس آیا، اسی مومن کے پاس کہتا ہے بندہ خدا، ایسا کون سا فقرہ ہے جو تجھے رلا رہا ہے؟ سارے خاموش ہو گئے، تو ابھی تک رو رہا ہے، اسی زور سے چیخیں مار مار کر رو رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، میں نے بڑے بڑے کامیاب آپریشن کیے، خصوصاً میں نے دل کے کامیاب آپریشن کیے، میں ہر مرض کی کیفیت کو جانتا ہوں، میں ہر عضو کے درد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے جتنا درد ایک پسلی ٹوٹنے میں ہوتا ہے اتنا نہ کسی مرض میں ہوتا ہے نہ کسی عضو میں ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، سرجن ڈاکٹر، میں سب کچھ جانتا ہوں کہ جس کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کو ایک ایک سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور تو نے جو پڑھا کہ اس بی بی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی اور 75 دن کے بعد بی بی نے رحلت فرمائی، میں یہ سوچ کے رو رہا تھا جس بی بی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی اس بی بی نے 75 دن گزارے کیسے؟ اللہ اللہ